اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین محبوب المشرقین رب المغربین ابو القاسم والہین الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الغر الميامین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ صلوات ظاہر ہے کہ سب سے پہلے آج کی اس مسرت جشن کی مبارکباد تمام حاضرین کو پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً خاص طور سے معراج صاحب کو اس لیے کہ جشن کے انعقاد کا وہ سبب بنے، وہ ذریعہ بنے، اور اس سے بھی زیادہ دلی مبارکباد، دلی خوشی اور دلی دعائیں ان کی صاحبزادی کے لیے ہیں کہ اللہ انہیں طول عمر عطا فرمائے اور انہیں تمام زمینی اور آسمانی بلا مصیبت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اس بچی کو زیادہ سے زیادہ علم دین اور علم دنیا دونوں حاصل کرنے کی توفیق عطا۔ ظاہر ہے کہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آج میرے خیال سے پہلا موقع ہے کہ کسی کے برتھ ڈے کے اوپر محفل ہو رہا ہے۔ ایک محفل اور بھی ہوئی تھی، ہمیں یاد ہے، سورج بھائی نے اپنے بیٹے کے اس پہ برتھ ڈے پہ محفل کیا تھا، تو اچھی بات ہے۔ اس لیے کہ جب ماہ محرم میں 2020 میں لاک ڈاؤن میں جب میں نے اشعار پڑھا تھا آپ کے ممباڑے میں، تو اس میں ہم کو یاد ہے کہ یہ بات کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر دینی ماحول ہو تو آپ اپنے بچوں کے برتھ ڈے کے موقع پر بھی، ولادت کے موقع پر بھی ہے نہیں کوئی گانا بجانا اور یہ سب نہیں کیجیے، بلکہ دعاؤں کا اہتمام کیجیے، محفل کا اہتمام کیجیے، ذکر آل محمد و آل محمد کیجیے۔ اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جس جگہ پہ اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے آتے رہتے ہیں، اور جس گھر میں اگر فرشتے آئیں تو کتنی بلا مصیبت وہاں سے دور ہو جائے، ہے نا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دو چیزوں، علماء کہتے ہیں کہ اگر گھر سے بلا و مصیبت کو دور کرانی ہے تو 3-4 چیزوں پہ وہ عمل کرنا چاہیے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز کہتے ہیں کہ اذان، جو اذان ہوتی ہے نا، تو کہتے گھر میں بھی بچوں سے اذان کہلوائیے بلند آواز سے، یہ علماء نے کہا۔ پھر یہ کہا کہ قرآن کی تلاوت بآواز بلند کیا جائے، تو علماء نے گھر سے مصیبت دور ہوگی، پریشانی دور ہوگی۔ پھر اس کے بعد علماء کہتے ہیں کہ حدیث قصہ کی تلاوت کی جائے، اس کے بعد پھر علماء کہتے ہیں آل محمد کا تذکرہ کیا جائے، یعنی یہ سب ہے جس کی وجہ سے گھر سے مصیبت اور بلا دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں غنا جو ہے شرعی طور پہ ہمارے تمام کے تمام اماموں نے حرام قرار دیا، گانا، موسیقیت، جہاں بھی یہ گانا یہ سب کی آواز آتی ہے وہاں پریشانیاں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، انسان مصیبت میں گرفتار رہتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم کبھی کبھی مصیبت میں گرفتار کیوں رہتے ہیں؟ اسی وجہ سے گرفتار ہے۔ صبح اٹھتے ہیں تو وہی گانے کی صد آ جاتی ہے نا، جبکہ مولا کیا فرماتے ہیں؟ الغناء اشد من القتل، غنا جو ہے قتل سے بھی زیادہ شدید تر ہے، قتل سے بھی زیادہ بری ہے موسیقیت جو ہے۔ اس لیے کہ انسان اپنے آپ میں نہیں رہتا ہے اور اس کے چپیٹ میں کتنے لوگ آ جاتے ہیں، تو بہتر ہے کہ جب ہم ماشاءاللہ سے 2024 میں زندگی گزار رہے ہیں، ہے نا، سوشل میڈیا کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم زیادہ سے زیادہ دین سے قریب ہوں،
ہے نا، یہی ہماری پہچان، ہماری شناخت ہے۔ آج اگر کوئی انسان کہے گا کہ ہم دین سے اگر دور ہیں اور دین نہیں سمجھتے، تو یہ اس کی تساہلی ہے، یہ اس کی کیا غفلتی ہے نا اذان محترم۔ لہٰذا یہ ایک دین سے قریب ہونے کی علامت ہے، پہچان ہے کہ بچوں کے برتھ ڈے کے موقع پر بھی ہم جو ہیں اہل بیت کا تذکرہ ہی کر رہے ہیں، یہ پہچان ہے۔ اور کر رہے ہیں تلاوت حدیث قصہ کروا رہے ہیں، تلاوت قرآن کرا رہے ہیں، اہل بیت کا تذکرہ کرا رہے ہیں، معمولی بات نہیں، اسی کم برکت بات نہیں سمجھے، کم برکت نہیں سمجھے، بہت بڑی برکت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اور دیکھیے یہی جو ہے سنت پیغمبر بھی ہے، اس لیے کہ قرآن نے کیا ارشاد فرمایا، قرآن کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تمہارے لیے رسول کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، رسول اللہ کی سیرت جو ہے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ تو جو رسول اللہ یہ اشارہ، ہم سیرت رسول پہ چلنے والے ہیں، تو جس رسول نے اپنی شریعت میں گانے کو حرام قرار دیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ کہنے والا انسان جو ہے اسے سنے، تو ذرا بتائیے رسول کو تکلیف نہیں ہوگی؟ رسول کو تکلیف نہیں ہوگی؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم تو سیرت پیغمبر پہ چلنے والے ہیں، ہے نا، سیرت کی بات چھوڑیے، سنت کی بات چھوڑیے، ایک بہت بڑے حرام کاری میں آپ ملوث ہو جاتے ہیں، یعنی گانا عمومی طور پہ آج ہے، آج ٹریڈ چل رہا ہے، اور یہ ہے آج یہ رسم ہو رہا ہے کہ نوجوان، آپ دیکھیں گے کہ نوجوان کان میں لگائے رہتے ہیں، ہے نا، ایئر فون لگائے رہتے ہیں، اور اس کے بعد سے گاڑی چل رہا ہے اور کیا ہے اسے ٹک ٹک چلا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں نا، بائک چلا رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ آج جو ہے بلوٹوتھ ہیڈ فون وہ سن رہے ہیں اور گانا سن رہے ہیں، یہی سننے ہوں گے زیادہ تر۔ لیکن اب جو نوجوان اگر دین سے قریب ہوگا، یہ سنے گا، سیکھے گا کہ ہمارے شریعت میں، اسلام نے، رسول اللہ نے اسے حرام قرار دیا۔ کیسے حرام؟ جس طرح ہم کتا کا گوشت نہیں کھا سکتے، حرام، خنزیر کا گوشت نہیں کھا سکتے، حرام، ٹھیک ہے، ایک بھائی کا اس طرح غیبت کرنا بھی حرام ہے نا، اس لیے کہ بھائی کا گوشت، یہ آپ کے کسی کا غیبت کرنا بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی حرام ہے، کیا؟ غنا سننا، گانا سننا۔ انسان جب ایک بار سنتا ہے تو کتنا گناہ اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے، یاد رکھیے گا، اتنی گناہ سمیٹ لیتا ہے اپنے دامن میں، اور جس کی وجہ سے انسان جو ہے پریشانی میں رہتا ہے۔ اور اس کے آپ دیکھیں گے بہت سے ایسے افراد نظر آئیں گے کہ جن کے ہاں دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تو بہت اچھا ماشاءاللہ کماتے دھماتے ہیں، لیکن وہ روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں روتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ کہ ان کے گھر کی برکت ختم ہو چکی ہے۔ جیسے کہ جس گھر میں نہ تلاوت قرآن ہے، نہ ذکر اہل بیت ہے، نہ حدیث قصہ ہے، نہ دعا ہے، نہ آل محمد کا تذکرہ ہے، تو بھائی لاکھ کما لیجئے، اللہ برکت چھین لے گا، چھین لے گا، لیکن زیادہ کمانا کمال نہیں ہے۔ ایک جملہ آپ کے حوالے کا، تو زیادہ کمانا کمال نہیں ہے، کم کما کے برکت پیدا کرنا ہے، سکون کی زندگی اگر ہے، ایک صلوات پڑھ دے محمد محترم۔ اسی کہ بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے بہت بڑے بڑے پیسے والے آپ نظر آئیں گے، لیکن ان کے دل کا سکون چھن چکا ہے نا، دل کا سکون چھن چکا ہے، انہیں چین نہیں، سکون نہیں۔ کیوں چین سکون نہیں؟ اس لیے کہ کمانے کے بعد بھی کیا ہے ان کے سکون اس لیے نہیں ہے، ایک تو یہ کہ کما کس طرف سے رہیں وہ تو ان کو جواب دینا ہوگا، ہے نا، دوسری بات یہ کہ کما رہے ہیں تو دوسرے راستے سے خرچہ کر رہے، حرام کاری میں چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مال کی برکت ختم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہی وجہ ہے حدیث میں آئے کہ جو انسان کما رہا، ایک ایک روپیہ، ایک ایک رزق کا حساب ہوگا۔ آپ یہی نہیں سمجھے کہ اللہ حساب نہیں لے گا، ہر چیز کا حساب پروردگار لے گا، یاد دیکھیے گا۔ اللہ کسی چیز کو، اس لیے کہ قرآن کی ایک آیت جس میں اللہ نے خود سورہ زلزال میں ارشاد فرمایا، کسی مجلس میں نے عرض کیا تھا، سورہ زلزال یاد ہے نا؟ بسم اللہ الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، قیامت کا ذکر ہے نا اس میں، واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها، یہ اس کو آخر کی آیت کیا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره،
اگر ایک مثقال برابر بھی تم نے عمل خیر کیا ہے تو اس کی بھی جزا اللہ دے گا، مثقال برابر عمل شر کیا تو اس کی سزا اللہ دے گا، اگر غلط طریقے سے بھی کمایا ہے تو اس کی بھی جزا اللہ دے گا، صحیح طریقے سے کمایا تو جزا اللہ دے گا، یعنی اللہ سب چیز دیکھ رہا ہے، کوئی چھپی بات نہیں ہے اس سے۔ صلوات پڑھ دے محمد والا۔ تو لہٰذا یاد دیکھیے گا، یعنی کہ بہت زیادہ کمانا کمال نہیں ہے، کم کما کر برکت پیدا کرنا کمال ہے، برکت پیدا۔ اور برکت ہم کیسے پیدا کریں؟ ایک تو یہ کہ ہمارے رزق کا ذریعہ صحیح ہو، معقول ہو، جائز ہو، شریعت کے اعتبار سے۔ اب محنت کریں، محنت سے بھاگے نہیں۔ نوجوان ہمارے یوتھ جو ہیں نوکری کے چکر میں نہیں رہے، علم حاصل کریں، علم سے نہیں کہہ رہے ہیں، علم حاصل کریں، خوب پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی خوب پڑھائیں، اس میں پیچھے نہیں رہیں، زمانے سے ٹکرانے کے لیے ہر زبان سیکھیں، خوب پڑھائیں بچوں کو۔ اور نوجوان سے گزارش ہے کہ اس لیے کہ جو حالات ہے نوکری کو امید نہیں، لیکن پڑھیں، ایسا نہیں کہ یہ سوچ کے ہم پڑھیں گے تو نوکری ہی ہو، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ علم، یہ علم جب حاصل کرتا ہے انسان تو کبھی نہ کبھی کام آتا ہے، بہت ضائع۔ جب ہائی ایجوکیشن آپ کے پاس ہوگا تو بزنس بھی ہائی لیول کا کریں، اس لیے کہ بزنس میں بھی علم چاہیے، دماغ چاہیے، کاروبار میں اتریں۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، رسول اللہ کی حدیث 95% مفادہ ہے، فائدہ ہے کاروبار میں، بہت تاکید کیا ہے رسول اللہ نے تجارت میں، اترے اس میدان میں، تھوڑے سے بزنس سے لے کر اترے، جائز طریقے سے جو بھی آپ کاروبار کریں، لیکن ہاں جو شریعت نے اس کو جائز قرار دیا اس میں تو اس میدان میں اتریں، محنت کریں، لیبر کریں خلوص دل سے، اللہ اسی میں برکت دے گا، ہے نا۔ اب یہ نہیں کہ ہم پڑھیں کہ نوکری نہیں، نوکری کے چکر میں آج اس کے بیٹھے ہیں، ایج نکلا جا رہا، بہت پڑھ لیا، یہ کر لیا، بی ایڈ سی ایڈ کر لیا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، علم حاصل کیجیے، اس سے ہم انکار نہیں کرنا ہے، علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس لیے علم ہوگا تو آپ کے پاس طریقہ آئے گا، سلیقہ آئے گا، ادب آئے گا، ماں باپ کا احترام کریں گے، بھائی بھائی میں محبت رہے گا، ہے نا، سب کا احترام کریں گے، تو یہ ضروری ہے، تو علم زیادہ دیجیے، مگر جب موقع ملے تو پھر آپ بزنس لائن میں اتریے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، تجارت پہ بہت تاکید کیا ہے ہمارے ائمہ نے، بہت تاکید کیا ہمارے رسول اللہ نے تجارت میں، کم پونجی سے، کم سرمایہ سے کوشش کریں، کوشش میں کبھی تھکے نہیں، محنت سے کبھی تھکے نہیں، انشاءاللہ اللہ اسی میں برکت دے گا۔ عزیزان محترم، مگر یہ ہے ہمیں جو شریعت نے جس چیز کو جائز قرار دیا اسی کی طرف جو ہے ہم محنت کریں، اور جو شریعت میں شریعت نے جس کو ممانعت قرار دیا ہے نا، جائز قرار دیا، اس کی طرف ہم نگاہ بھی اٹھا کے نہیں دیکھا، اللہ پہ توکل کرے، اللہ پہ بھروسہ کرے۔ دوسری بات ہے کہ ایک ہمیں سکون قلب ہونا چاہیے، ایک قناعت ہونی چاہیے، اللہ نے جتنا دیا ہے تو اللہ اس میں صبر کرے، مگر یہ نہیں کہ صبر کرے تو ہاتھ پہ ہاتھ دے، نہیں، کوشش کریں، اس میں لگے رہیں، یعنی لگے رہنا، لگن رہنا چاہیے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے۔ عزیزان محترم، تو یہ ٹارگٹ ہر انسان کو، ہر نوجوان کو، ہر یوتھ کو رکھنا ہے۔ عزیزان محترم، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، آپ دیکھیں کیا نہیں تھا میرے مولا کے پاس، تھا یا نہیں تھا؟